اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 127 تا 137 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کا بقیہ حصہ۔ فرعون کے سرداروں کا موسیٰ علیہ السلام کو ڈھیل نہ دینے کا مشورہ۔ اللہ کی طرف سے آل فرعون پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے گئے تاکہ وہ سنبھل جائیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہی کی۔ بالآخر فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك۔ اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، بلا شبہ ہمیں ان پر پوری قدرت اور غلبہ حاصل ہے۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده۔ بے شک یہ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ اور آخری کامیابی تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں تو تمہارے آنے سے پہلے بھی اذیتیں دی جا رہی تھیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا کیے رکھا کہ شاید وہ کوئی نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ۔ پھر جب ان پر خوشحالی کا دور آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جان لو کہ بے شک ان کی تکلیف اور بدحالی تو اللہ ہی کی طرف سے تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہ تھے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کتنی ہی نشانیاں ہمارے سامنے لے آؤ، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں۔
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. آخر ہم نے ان پر مختلف اوقات میں طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا. یہ سب کھلے معجزے تھے، لیکن وہ تکبر ہی کرتے رہے کیونکہ وہ لوگ تھے ہی نافرمان. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. اور جب ان پر ہمارا کوئی عذاب واقع ہوتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے اس وعدے کی بنا پر جو اس نے تجھ سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کر. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. کہ اگر وہ ہم سے عذاب دور کر دے گا تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. پھر جب ہم کچھ مدت کے لیے جو ان کے لیے مقرر تھی ان سے عذاب کو دور کرتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور ہم نے ان لوگوں کو جو ملک میں انتہائی کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کا مالک بنا دیا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور فرعون اور اس کی قوم نے جو بڑے بڑے اور اونچے محلات اور باغات بنا رکھے تھے ہم نے سب کو تباہ کر دیا.